فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام منصوبے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں اور ملک کی معیشت کا چہرہ بگڑ چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ گیس بند ہے، عوام مہنگائی سے بلک رہے ہیں، اور جو پاکستان کا نیرو ہے وہ چور ڈاکو کی بانسری بجا رہا ہے، جس بانسری میں اب کوئی نیا سر نہیں رہ گیا۔ 3.25 سال سے وہی ایک تقریر کا ریکارڈ بج بج کے قوم کے کان پک چکے ہیں، لیکن حکومت چلانے کا فن، حکومت چلانے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے۔ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ حکومت برآمدات کو بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ 2021 میں بھی برآمدات کی سطح وہی ہے جو 2018 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ 2021 میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 2018 کے مقابلے میں کم ہے۔ 2021 میں بیرونی سرمایہ کاری 2018 کے مقابلے میں کم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنا کاروبار اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے قرضے در قرضے در قرضے در قرضے لے کر آج ہر پاکستانی کو 91,000 روپیہ مزید مقروض کر دیا ہے۔ عمران نیازی پچھلی حکومت کو قرضوں کا الزام دیا کرتے تھے، لیکن ہماری حکومت نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کا اگر قرضہ لیا تو اس کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں، سی پیک کے منصوبے چلائے۔ عمران نیازی نے 3.25 سال میں 16,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، اور سارے کا سارا قرضہ غیر پیداواری ہے اور خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیا ہے۔ عمران نیازی کے جو قرضے ہیں یہ آنے والی حکومت کے لیے موت کا پھندا ہے۔ اگلی حکومت انہیں اتارنے کے لیے پل صراط سے گزرے گی، لیکن ہم ان قرضوں کا اور اس نالائکی کا حساب لیں گے۔ عمران نیازی نے قرضہ کمیشن بنایا تھا، آج تک اس کی رپورٹ نہیں آ سکی، اس لیے کہ اس کمیشن کو پتہ لگ گیا کہ مسلم لیگ نون کے دور کے قرضوں کی پائی پائی کا حساب موجود ہے۔ اس کے عوض پاکستان میں تاریخی ترقیاتی منصوبے لگے، لیکن عمران نیازی کے قرضوں کا صرف اور صرف خسارہ پورا کرنے میں جھونک دینا، اپنی نالائکی کو کور کرنے کے لیے جھونک دینا ایک جرم ہے جس کا ہم حساب لیں گے۔ آج معیشت کے ساتھ سی پیک کا بھی ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اس حکومت نے سی پیک کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ پچھلے 3.25 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ ML1 کراچی سے پشاور ریلوے کا منصوبہ جو 2018 میں تیار تھا، اس پہ کام شروع ہونا تھا،
3.25 साल हो गए हैं, आज तक उसकी एक ईंट नहीं रखी गई। आज गवादर में वहाँ के अवाम, वहाँ की ख़वातीन एहतजाज कर रहे हैं। गवादर सी पैक का गेटवे है और गवादर को नज़रअंदाज करके, उनके मसाइल को नज़रअंदाज करके हुकूमत ने जानबूझ के गवादर में बदअमनी पैदा की है ताकि सी पैक को बदनाम किया जाए और सी पैक को नाकाम किया जाए। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए जो तरक्याती ग्रांट्स वफाकी हुकूमत देती थी वो जारी नहीं की गई, जिसका नतीजा ये है कि गवादर के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हो चुके हैं। सी पैक के अंदर ये दर्ज है कि गवादर के अवाम का जो रोज़गार है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये हुकूमत गवादर के अवाम के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ ना करके उन्हें बदअमनी पे मजबूर करके सी पैक को नाकाम बनाने की साजिश में शरीक है। इसी तरह गवादर में बिजली और पानी के जो मंसूबे थे उसमें ताख़ीर करके वहाँ के हालात को बिगाड़ा गया है। जैसे कि मगरबी रूट जो डेरा इस्माइल खान से हाकला तक था, इसे दिसंबर 2018 में तैयार हो जाना था, अब जाके 2021 में वो मुकम्मल हुआ है। 3 साल की ताख़ीर की गई है मगरबी रूट को मुकम्मल करने में। इसी तरह जो गिलगित बल्तिस्तान के मंसूबे थे, तवानाई के मंसूबे जो PSTP में शामिल थे, उनकी फंडिंग रोक के गिलगित बल्तिस्तान में भी बदगुमानियाँ पैदा की जा रही हैं सी पैक के हवाले से। ये हुकूमत एंटी सी पैक मंसूबे पे काम कर रही है। इस हुकूमत को यूं लगता है कि बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत सी पैक को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया था और इसने उस साजिश को कामयाब बनाया है। आज ये हुकूमत जो 2018 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक उजड़ा हुआ पाकिस्तान बना चुकी है, मैं ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस हुकूमत की बदउमालियों का कौन जवाब देगा? इस हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जवाब देगा? ये हुकूमत आज वोटों के साथ कायम नहीं है। ये हुकूमत टेलीफोनों वाली सरकार है और जो टेलीफोन वाली सरकार है, मैं उसको भी ये बात ज़रूर अवाम की पहुंचाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के गली मोहल्ले में आज टेलीफोन कंपनी के मालकान को इस हुकूमत की नाकामियों और गुनाहों का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। अगर ये टेलीफोन बंद ना हुए तो टेलीफोन कंपनी के मालकान को भी इस हुकूमत की महंगाई और इस हुकूमत की बदअमालियों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। आज इमरान नियाज़ी माजी की हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन IMF के कहने पर जब कोरोना पैकेज की रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पे आई तो पता लगा कि कोरोना की इमदाद में भी 40 अरब रुपए का घपला किया है और कोरोना की इमदाद से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से वो अनाज लोगों को दिया गया जो खाने के काबिल नहीं था। पाकिस्तान के अवाम को जहरीला अनाज इस हुकूमत ने
فراہم کر کے انسان دشمنی کا ثبوت دیا ہے، اور اب جس IMF پیکج پہ یہ دستخط کر کے آئے ہیں وہ پاکستان کی مالی خود مختاری کے سرنڈر کا ڈاکومنٹ ہے. دیٹ از این انسٹرومنٹ آف سرنڈر، جس میں پاکستان کی مالی اور معاشی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا گیا ہے. اب اسٹیٹ بینک IMF کو جواب دہ ہوگا، پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا. اور اب پاکستان کے برادر ملکوں سے جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی سوورن امیونٹی سرنڈر کی جا رہی ہے. شرمناک شرائط کے اوپر یہ پاکستان کے لیے قرضے لے رہے ہیں. دنیا میں پاکستان کو لافنگ سٹاک بنا دیا ہے. ایک ایٹمی طاقت کی اس سے بڑی رسوائی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی سوورن امیونٹی کو سرنڈر کرے قرضے لینے کے لیے. وہ اپنے قومی اداروں کی خود مختاری کو سرنڈر کرے بین الاقوامی اداروں کے سامنے. لیکن یہ سب کچھ عمران خان کے دور حکومت میں ہو رہا ہے. اور آج فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو کمیٹی نے بھیج دی ہوئی ہے. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ کیا جائے تاکہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ چلے یہ جو اوورسیز ووٹنگ کے نام پہ فراڈ کر رہا ہے ان کے اربوں روپے کی ڈونیشنز کے ساتھ اس شخصیت نے کیا فراڈ کیا ہے. اربوں روپے کے ڈونیشنز جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے عمران خان کو بھیجے انہیں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروباروں میں لگایا گیا. ان کی رپورٹس الیکشن کمیشن کو نہیں دی گئیں اور وہ اربوں روپے جو ہڑپ کیے گئے ہیں ان کی رسیدیں دینے سے عمران خان گریزاں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان فارن فنڈنگ کی رسیدوں کا جواب دو. قانون کا سہارا نہ لو. کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہو، کبھی ہائی کورٹ بھاگتے ہو، کبھی الیکشن کمیشن سے التوا مانگتے ہو. قوم فارن فنڈنگ کی رسیدوں کا جواب مانگتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ ایک طرف جو ہے آڈیوز سامنے آتی ہے تو دوسرا مریم نواز صاحبہ کی بھی آڈیوز سامنے آتی ہے. اگر دیکھا جائے تو ابو بچاؤ مہم کا جو حکومت الزامات لگاتی پیپلز پارٹی، دیکھیے مریم نواز ثاقب نثار کو بچانے کے لیے حکومت جو ہے ثاقب نثار بچاؤ مہم شروع کر رکھی ہے. دیکھیے جو آڈیو لیکس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے آئی ہیں ان کا مریم نواز کی اشتہاروں کی آڈیو لیک سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ کوئی موازنہ ہے. پاکستان میں چیف جسٹس سپریم کورٹ صرف ایک ہوتا ہے. سیشن جج درجنوں ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج درجنوں ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج بھی درجن سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ پورے ملک میں ایک ہوتا ہے اور وہ نظام عدل کی علامت ہوتا ہے. اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی ایویڈنس آئے تو ہر پاکستانی اس کے بارے میں فکر مند ہونے کے لیے حق بجانب ہے کہ ہمارے نظام عدل پہ کسی قسم کا شبہ یا کسی قسم کا سوالیہ نشان نہیں لگنا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے کیس ہیں اس میں صرف ایک آڈیو لیک نہیں ہے، عدلیہ کے ہی 4 مختلف ججوں کے حوالوں سے شہادتیں آ چکی ہیں. اس کیس کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیق ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو.
یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے کیس کے ٹرائل عدالت نے سپریم کورٹ سے اجازت مانگی کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں کچھ مہلت اور دی جائے، تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ٹرائل کورٹ کو پابند کیا گیا کہ وہ نواز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ 25 جولائی سے پہلے ہر قیمت پہ کریں، چاہے دن کو جاگیں چاہے رات کو جاگیں، اوور ٹائم کام کریں۔ یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ 25 جولائی کے الیکشن سے پہلے ہونا کیوں ضروری تھا؟ یہ کون سے قانون کی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ جس سے قوم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ 2017 میں اور 18 میں قوم کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے۔ آج اس ماجرے کی قیمت 100 ارب ڈالر سے زیادہ قوم کو بھگتنا پڑی ہے۔ ثاقب نثار کا جو صادق اور امین ہے وہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا نقصان کر چکا ہے۔ یہ کیسا صادق امین تھا؟ اس کا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 100 ارب ڈالر کا فائدہ ہوتا۔ 100 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستانی معیشت کا اجاڑا کر چکا ہے یہ صادق اور امین۔ تو پھر فیصلہ تو ہونا چاہیے کہ اس اجاڑا کرنے والے کو، اس لوٹنے والے کو، اس تباہ کرنے والے کو کس بنیاد کے اوپر صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ اچھا سر، ایک کویسچن سر، آپ نے کہا کہ جو تمام ثبوت ہیں، جو تمام تقاریر ہیں ججز کی اور یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، مسلم لیگ نون انہیں بطور ثبوت ہاں، آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون ان کو عدالتوں میں تب پیش کرے کہ جب مسلم لیگ نون نے انہیں ریلیز کیا ہو۔ یہ مسلم لیگ نون کی ریلیز کردہ نہیں ہے، یہ تھرڈ پارٹی نے ریلیز کی ہیں اور امریکہ سے فورنسک آڈٹ کی رپورٹ کے ساتھ ریلیز کی ہیں۔ اگر میں ایک وزارت کا وزیر ہوں اور میری وزارت کے بارے میں اس طرح کا ثبوت منظر عام پہ آئے گا تو میں 24 گھنٹوں میں اس کی شفاف تحقیقات کو آرڈر دوں گا، چونکہ کسی ایسے ایویڈنس کے آنے کے ساتھ میری وزارت کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان لگے گا۔ اسی لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب عدلیہ جیسے کہ رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کا نوٹس لے چکی ہے، اس آڈیو لیک کا بھی نوٹس لے گی اور اس بات کی تہ تک پہنچے گی کہ کیا یہ واقعات سچے ہیں یا یہ واقعات جھوٹے ہیں۔ ماشاء اللہ۔